اور اگلی بات یہ ایمان ہو حقیقی اور کشاکش اور کشمکش نہ ہو. یعنی یہ سمجھے دو متضاد باتیں ہیں. میں مانتا ہوں اللہ کی، میں جس گھر میں رہتا ہوں وہاں کوئی نہیں اللہ کی مانتا. تو یہ اب مجھے بتائیے وہاں کشاکش اور کشمکش شروع ہوگی یا نہیں شروع ہوگی؟ مکے میں یہ شروع ہو گئی تھی یا نہیں ہو گئی تھی؟ ہم نے تو جہاد بھی صرف تلوار والا ہی یاد رکھا ہوا ہے. اس تلوار والے جہاد سے 1000 گنا مشکل جہاد ہے یہ، جو آپ کو اپنے معاشرے میں رہ کے کرنا پڑتا ہے. اس میں چپ بلی ہے، آپ چپ کر کے جئیں تو اس میں تو کوئی فرکشن نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی بحث مباحثہ نہیں ہے، کوئی تو تکار نہیں ہے، کوئی نہ آپ کو پروپیگنڈا کرنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی آپ کی کریکٹر اسیسینیشن کرے. آپ شریف آدمی ہیں. شریف آدمی کی ساری دنیا میں بڑی قدر ہے. ایسے شریف آدمی کی فیکٹریوں میں بھی بڑی قدر ہے، حلال کمائے گا، خود بھی ہمیں بھی پوری محنت کر کے کھلائے گا. لیکن جو آدمی حق گو ہو، سچی بات جو دل میں ہے وہ کرنے والا ہو، تو پھر یہ ہے، یہ ہر جگہ پہ ٹربلڈ پرسن ہے. یہ ہر جگہ جو ہے اس سے تو جان چھڑاؤ. تو اب یہ ہے اصل میں، وہ کسی نے کہا تھا نا، درمیانے کار دریا تختہ بندم کردائی وہ بازمی گوئی دامن تر مکن ہوشیار باش. اے اللہ کیا کام کیا ہے کہ جیسے کسی کو تختے پہ باندھ کے سمندر میں ڈال دیا ہو اور اس کے بعد اسے حکم یہ دیا گیا ہو کہ دیکھنا کپڑا تر نہ ہونے پائے، چوکنے رہنا، ہوشیار رہنا. تو یہ ہے امتحان جس میں اللہ نے ڈالا ہے، اسے سمجھیں. اور یہ جہاد، اس کی ابتدا یہ سب سے پہلے تو اپنی خواہشات کے خلاف ہے نا، اپنے خواہش کے منہ اور گھوڑے کو قابو کرنا، اسے اپنے جو ہے نا ول کے تابع لانا. اب یہاں ہے اصل میں وہ نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی، جو آپ کی ول کو طاقتور کرتا ہے، جو آپ کی قوت ارادی کو مضبوط کرتا ہے، تاکہ آپ اپنے اس نفس کے منہ اور گھوڑے کو قابو کر سکیں. اچھا یہاں پہ بھی ایک خرابی ہوتی ہے کہ اپنی خواہشات مار دو. بھائی خواہشات مار دو گے تو کل جو آپ نے معاشرے میں جا کر محنت کرنی ہے وہ کس زور پر کرو گے؟ تو آپ کو ایک منہ زور گھوڑا چاہیے جو آپ کو لے کے چلے، آپ کا ایک طاقتور نفس بھی ہو، لیکن وہ طاقتور نفس آپ سے بے قابو نہ ہو، وہ آپ کے قابو میں ہو. تو وہ طاقتور گھوڑا آپ کو اتنا تیز رفتار سفر کرائے گا. یہ معنی ہے اس حدیث کا کہ جس میں کہا گیا مومن، قوی مومن جو ہے وہ ایک ضعیف مومن کے مقابلے میں بہتر ہے. آپ کا ایمان 7ویں آسمان پر ہے، آپ کی جان جو ہے وہ چڑی جتنی ہے، تو کیا کریں گے؟ آپ نہ مشقت اٹھا سکتے ہیں، نہ محنت کر سکتے ہیں، نہ آپ کے کوئی سٹیمنا ہے، نہ آپ کو جو ہے وہ ریزسٹ کر سکتے ہیں. تو آپ کا ایمان کیا کرے گا؟ ایمان تو فرشتوں کا بہت اچھا ہے، لیکن اس میدان میں آ کے وہ کچھ بھی نہیں کرتے. یہ انسان کا کام ہے. اور یہ انسان جس کے اندر اس کی یہ جو حیوانی جبلتیں ہیں یہ جتنی مضبوط ہوں گی. اب دیکھیے بڑی ایک ہے نا ہمارے ہاں ایک تکبر ہے، بری شے ہے، لیکن جنگ میں تو برا نہیں ہے نا. آپ میں اکڑ ہے، بری شے ہے، لیکن آپ میدان جنگ میں اکڑتے ہیں وہیں بھی برا ہے، وہاں تو برا نہیں ہے. آپ کے اندر ارج ٹو ڈومینیٹ ہے، آپ دوسروں پر چھا جانا چاہتے ہیں. اس چھا جانے کے لیے آپ بائی ہک اور بائی کروک کرتے، برا ہے. اپنا یہ گھوڑا قابو کریں، جائز جو ہے وہ رستہ اختیار کریں، اس سے باہر نہ جائیں. اب جب آپ اس اپنی ارج کو موڑ دیتے ہیں اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد کی طرف، تو اسی لیے تو دی تھی، اسی لیے تو دی تھی. جیسے اللہ نے سخت ارج دی ہے، وہ ایک ہے آپ کے اندر جذبہ نہ ہو تو کوئی کیسے یہ سارا گھر گھرستی کا کھکڑ مول لے، اتنی محنت کرے اور مشقت کرے. اب یہ بے قابو ہو جائے تو مادر پدر آزادی کی صورت نکلتی ہے جو اس وقت وسط میں نکل چکی ہے. اس کو ڈسپلن رکھو، نکاح کرو، 4 کرو، جو بھی آپ کی ہمت ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی ہمت ہے، سب برابر نہیں ہے. لیکن یہ کہ جس کو اگر زیادہ خواہش ہے 4 تک بھی جا سکتا ہے. لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ افزائش نسل ہو، نسل انسانی آگے چلے، نہیں تو یہ سارا معاشرہ ہی برباد ہو کے رہ جائے گا. تو اب جہاد کا مطلب کیا ہوا؟ اپنی نفس خواہشات کو ختم کرنا جہاد نہیں ہے، ان خواہشات کو ڈسپلنڈ کرنا جہاد ہے. ان کو انسانی عقل کے تابع لے کے آنا، شریعت کے تابع لے کے آنا، انہیں قابو میں کر لینا، یہ جہاد ہے. اسی سے اگلا جہاد معاشرے کے مقابلے میں، وہاں نظریات ہو رہے ہیں، خیالات ہو رہے ہیں، سوچیں ہو رہے ہیں، تصورات ہو رہے ہیں، رسم و رواج ہو رہے ہیں.
آپ اللہ کے ماننے والے ہیں، وہ کسی اور رسم و رواج کا تقاضا کرتا ہے، وہ کچھ اور سوچ دیتا ہے، وہ ایک نیا ورلڈ ویو دیتا ہے، ایک نیا زاویہ نگاہ اور انداز فکر دیتا ہے۔ اب جہاں پہ بھی آپ بیٹھیں گے آپ کا تکرار ہے، بحث ہے، مباحثہ ہے، جدال ہے، ایک طرح کا جھگڑا ہے، کہیں بھی آپ کو سکون نہیں ہے۔ ہر محفل میں آپ کے لیے یا تو آپ نے رزسٹ کرنا ہے، مقابلے میں آنا ہے، یا اٹھ کے چلے جانا ہے۔ اللہ کی آیات کے حکم کے خلاف باتیں ہو رہی ہوں، آپ وہاں بیٹھے ہوں تو شرن بھی ناجائز ہے، آپ اٹھ کے چلے جائیں۔ اور کچھ نہیں کر سکتے، کم ترین درجہ یہ ہے اٹھ کے نکل جائیں، واک آؤٹ کریں، نہیں تو مقابلہ کریں۔ تو تعلقات بگڑنا شروع ہو جائیں گے یا نہیں؟ آپ پر ایک خاص چھاپ لگ جائے گی یا نہیں؟ آپ کے دوست کہیں گے تھوڑا کھسک گیا ہے، آپ کے گھر والے کہیں گے کسی مولوی نے جادو کر دیا ہے۔ وہ جو مکے میں کہا جاتا تھا وہ آج بھی کہا جائے گا، اس دین پہ تو چل کے دیکھیں، یہ جہاد ہے۔ اچھا، اس کے بغیر نجات نہیں۔ حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ اچھا، یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے یہ کئی احادیث میں آئے ہیں۔ وہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کوئی تم میں سے کسی منکر کو دیکھے ہاتھ سے روکے، فإن لم یستطع فبلسانہ، ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، اختیار نہیں ہے، زبان سے بولے تو صحیح۔ اور آج کے زمانے میں بولنے کا حق سب کو حاصل ہے۔ اب یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ استطاعت نہیں تھی۔ اب آج آزادی اظہار رائے کا زمانہ ہے، یہ کوئی بادشاہوں کا دور تو نہیں ہے کہ بولنے پہ گردن اڑ جائے گی۔ اس زمانے میں کوئی کہہ سکتا تھا کہ بولنے کے نتیجے میں چونکہ گردن اڑ رہی تھی اس لیے میں نہیں بولا، فبے قلب ہی، تو وہ دل میں برا جانے۔ برا جاننے کا مطلب کوڑن ہو، جلن ہو، تکلیف ہو، یہ کیوں ہو رہا ہے، برا جاننے کا مطلب یہ۔ لیکن آج جبکہ اظہار رائے کی آزادی مل چکی ہے، اب نہ بولے تو کیا مطلب؟ مفادات کے لیے نہیں بول رہا، نقصان کے لیے نہیں بول رہا، اس ڈر سے نہیں بول رہا کہ میرا جو ہے کوئی مالی مفاد متاثر ہو جائے گا، تو بولے۔ یہ ایمان ہے۔ اور کہا گیا وہ جو دل میں کڑنا ہے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اس کو ایک دوسری حدیث نے اور واضح کر دیا کہ اس کے بعد ایمان ہے ہی نہیں۔ وہ ذرا اس کا ایک خاص پس منظر ہے، بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اس میں ایک اور پہلو بھی نمایاں ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، رسول آئے، ان کے امتی ہوتے تھے، حواری بھی ہوتے تھے، اصحابی بھی ہوتے تھے۔ وہ حواری اور اصحابی یہ کرتے تھے کہ یا خذون بسنتی، وہ اس نبی کی یا رسول کی سنت کو مضبوط پکڑتے تھے، وہ یقتدون بامرہ، اس کے حکم کی اقتداء کرتے تھے، پیروی کرتے تھے، فالو کرتے تھے۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر بعد سے امریکی نہیں آتے تھے، ان کے اندر سے ناخلف پیدا ہوتے، ان کی اولادوں میں، انہی میں سے ایسے ناخلف آ جاتے تھے، یقولون ما لا یفعلون، جو کہتے تھے کرتے نہیں تھے، ویفعلون ما لا یؤمرون، اور جو وہ کر رہے ہوتے تھے اس کا نبی یا رسول نے حکم نہیں دیا ہوتا تھا، اپنے پاس سے نئے کام شروع کر دیتے تھے۔ اب ایسی صورت میں تو کافر باہر رہ گئے نا، تو من جاہدہم بیدہ فہو مومن، ان امتیوں سے جو جہاد کرے گا ہاتھ سے وہ مومن ہے۔ ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، ان سے جو جہاد کرے گا اپنی زبان سے وہ مومن ہے۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، ان سے جو جہاد کرے گا اپنے دل سے وہ مومن ہے۔ ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اگر دل میں کڑن اور جلن اور تکلیف بھی نہیں ہے برائی دیکھ کر، تو اس کے دل میں ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ نیریٹو ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیریٹ کیا ہے۔ اب جس نے کاؤنٹر کرنا ہے تشریف لائے۔ تو کس شے کا کاؤنٹر لوگ کر رہے ہیں؟ ہمارے دین کی احساس ہے، جڑ ہے، بنیاد ہے، اسی پہ تو ایمان کی یہ ہے یا نہیں ہے اس کا دار و مدار اس کے اوپر ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو جوڑا آیا ہے ایمان اور عمل صالح اور ایمان اور جہاد، یہ در حقیقت اس کے بغیر نجات نہیں، اس کے بغیر ایمان ہی نہیں۔ اور اگر یہ کر لو یغفر لکم ذنوبکم، سب معاف۔ یہ میں بس ٹائم پورا ہو گیا، صرف ایک جملہ عرض کر دوں کہ ہوتا ہے نا سر، چودھری صاحب ہیں، ان کا ایک نوکر ہے، وہ ان کا وفادار ہے، وہ ان کے لیے جان چھڑکتا ہے، کبھی کبھی سستی کر جاتا ہے، کائلی کر جاتا ہے، بلاتے ہیں دیر سے آتا ہے، ٹھیک ہے، ڈانٹ ڈپٹ بھی ہو جائے گی، کچھ ناراضگی بھی ہو جائے گی،
اس کا گھر جلایا تو نہیں جائے گا نا. اس کے مقابلے انہی چودھری صاحب کا ایک اور نوکر ہے, ہر کام بر وقت کرتا ہے, بہترین کرتا ہے, A1 کرتا ہے. لیکن ایک دن چودھری صاحب کو پتہ لگتا ہے کہ مخالف چودھری کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں. رگڑے میں آ جائے گا یا نہیں آ جائے گا؟ اب وہاں پہ رہ سکتا ہے؟ تو بھئی اللہ ڈیمانڈ یہ کرتا ہے میرے وفادار بن کے رہو. اس کے بعد اگر غلطیاں کوتاہیاں ہوں گی یغفر لکم ذنوبکم, وہ تو میں بخش دوں گا. لیکن تمہاری یاریاں دوسروں کے ساتھ ہوں, میرے دشمنوں کے ساتھ ہوں, پھر یہ تمہاری نمازیں روزے بھی منہ پہ ماروں گا. سیدھی سیدھی بات ہے. یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات, ان باغات میں داخل کروں گا. ٹھیک ہے, یہاں تمہارا بڑا نقصان ہوا, تم نے اپنی خواہشات کو روک کے رکھا, تم نے منہ نہیں مارے دائیں بائیں آگے پیچھے, تم نے جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ کی سیریں نہیں کی, تو میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا جہاں تمہارے لیے میں نے ریزیڈینشل گارڈن ہے, وہاں وہ جو باغات کے اندر رہائش رکھی ہوئی ہے, اور تمہیں وہاں تم خوش ہو جاؤ گے. وہاں بہت کچھ ہے, وہ ساری سیٹسفیکشن کا گریٹیفیکیشن کا سامان جو تم نے دنیا میں مس کیا ہے اس کا 1000 گنا بڑا انتظام میں نے تمہارے لیے وہاں کر کے رکھا ہوا ہے. تو یہ ہے اصل میں ہمارا دین. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس کی سمجھ عطا فرما دے اور ہمیں اس دین کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے.